تو میں تو وہ بھی دکھا چکا ہوں, وہ پھر بیچا وہ کتنے کا, ادھر سے پیسہ کیسے آیا, ساری ٹریل دکھا چکا ہوں. اس کو وہ دکھانا نواز شریف کے ساتھ جو کچھ بھی نہیں دکھا سکے. ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ فلیٹ کیا, حسین شریف جو کہہ رہے ہیں میرا فلیٹ ہے, انہوں نے وہ ڈیڈ بھی نہیں دکھا سکے کہ ان کا فلیٹ ہے, یا مورگیج دکھا دیا کہ کتنے پیسے دیتا تھا میں, اور یہ بھی وہ نہیں دکھا سکے کہ پیسہ باہر کیسے گیا. وہ تو کوئی بھی ڈیٹیل نہیں دے سکے. میں نے آپ ساری ڈیٹیلز دے چکا ہوں. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک طرف اس ملک کے اوپر ڈاکہ ڈال کے پیسہ باہر, دوسری طرف حلال کا پیسہ کما کے پاکستان پیسہ لے کے آؤں. 20 سال باہر کمائی کیا, آج ایک میرا روپیہ پاکستان سے باہر نہیں ہے. سارا پیسہ پاکستان ہے, میرے نام پہ ہے, کوئی بینامی نہیں ہے, میرے بچوں کے نام پہ نہیں ہے, سب کچھ میرے نام پہ ہے, یہاں پڑا ہوا ہے, پاکستان ہے. ان کا میں آپ کو رائٹنگ میں دیتا ہوں کہ یہ جو بھی چیزیں سامنے آئی ہیں یہ تو تھوڑی سی چیزیں آئی ہیں. ان کے اور ان کے بچوں کی اربوں روپے کی پراپرٹیز باہر پڑی ہیں. ان کی کیا بزنس تھی, ان کی باہر کیا بزنس تھی. ایک گلف سٹیل تھی 1980 میں جو نقصان کر کے بند ہو گئی. اس کے علاوہ ان کے پاس کیا بزنس تھی باہر جو آج اربوں روپے کی پراپرٹی ہے. میرا فلیٹ کتنے کا لیا گیا تھا, 60 لاکھ روپے کا. 84 میں جب میں نے لیا تھا 60 لاکھ روپے کا تھا. اس کا حسن شریف کس گھر میں رہتا ہے, 1 ہائیڈ پارک میں 600 کروڑ روپے کے گھر میں رہتا ہے. ان کے لنڈن کے فلیٹ کتنے ہیں, 5 فلیٹ ملا رہے ہو, یہ 500-600 کروڑ روپے کے ہیں. تو یہ کہنا کہ جی عمران کا فلیٹ جو 60 لاکھ میں آیا تھا, ان کے اربوں روپے کی پراپرٹیز باہر ہے, اور ابھی تو یہ سامنے آئی ہیں. یہ کبھی کسی کو اندازہ نہیں کہ کتنی اور پراپرٹیز ان کی باہر پڑی ہوئی ہیں. اس لیے آج میں خاص طور پہ, ہاں یہ لنٹن ٹیلر کا, یہ جو میرے $50,000 میرے تھے نیو ساؤتھ ویلز کے لیے کھیلنے کے لیے 84-85 سے, وہ بھی مجھے مل گیا ہے. یہ سارے میں نے دستاویزات سپریم کورٹ میں دیے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کوئی چاہے, یہ لوگ زندہ ہیں, ان کو ٹیلی فون کریں, ان کو کانٹیکٹ کریں, یہ آپ کو ساری ڈیٹیلز دے دیں گے. جو میرے ساتھ آسٹریلیا میں کھیلا تھا سارے لنٹن ٹیلر کو جانتے ہیں. جو میرے ساتھ کھیلا تھا سارے آسٹن رابرٹس کو جانتے ہیں, وہ ڈائریکٹر تھے, ہمیں سائن کر رہے تھے. اور یہاں ہیں ظہیر عباس ہے, ماجد خان ہے, جاوید میاں داد ہے, آصف اقبال انگلینڈ میں, کسی سے پوچھ لیں, سب ہم نے اکٹھے سائن کیا تھا, ہمارا ایک ہی کانٹریکٹ تھا. تو یہ کہنا کہ جی قطری خط ہے, شکیل الرحمان صاحب ابھی آپ کی بھی باری آئے گی, ہم پتہ چلوائیں گے کہ آپ کے 2 ایمریٹس ہل میں اربوں روپے کے کدھر سے آئے گھر, کدھر سے کون سی منی ٹریل تھی. لنڈن میں جو رولز رائس آپ چلاتے ہیں اور وہاں گھر ہے, وہ کدھر سے آیا پیسہ, وہ بھی اپنے آپ کو بتانا پڑے گا. ہمیں جو کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ قطری خط ہے, قطری خط وہ تھا جو نواز شریف کا تھا, کہ جو نہ آج تک بتا سکتا ہے کہ کدھر سے پیسہ آیا, کیسے گیا, باہر کیسے گیا. جی صاحب, کل خواجہ آصف نے, ابھی آپ نے اپنی پوزیشن واضح کی ہے, خواجہ آصف نے ڈبل شاٹ کا لفظ استعمال کیا آپ کے بارے میں, اور دوسرا خورشید شاہ نے بھی یہ کہا کہ میاں صاحب کے بعد آپ کی باری ہے. اس کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں, خواجہ آصف جو ہے اس کو دنیا میں بھی دھیان رکھنا چاہیے, کیونکہ کینسر ایک ایسی بیماری ہے جو کسی کو بھی ہو سکتی ہے, اور اس کو اپنی آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ پاکستان کا سب سے بڑا خیراتی ادارہ ہے, اور یہ جو آدمی اپنے آقا کی چوری بچانے کے لیے, اور اس کو یہ بھی ڈر ہے کہ اگلا اس کی باری آنی ہے. 480 ارب روپے کی اس نے جو آتے ساتھ ہی سرکولر ڈیٹ میں پیسے دیے گئے تھے, اس میں ابھی تک 180 ارب روپے کا سینٹ کی فائنانس کمیٹی کے مطابق فراڈ ہے. یہ سارا کرپٹ ٹولہ اکٹھا ہوا ہے اپنی چوری بچانے کے لیے. پاکستان کے سب سے بڑے خیراتی ادارہ جو کہ دنیا میں کہیں نہیں کرتا کوئی ہاسپٹل, 70% سے زیادہ کینسر کے مریضوں کا مفت علاج. اس کو شرم آنی چاہیے ہے کہ خود تو چوری کر کے ان کے پاس پیسہ بڑا جمع ہو گیا ہے, جو اس ملک میں باہر نہیں جا سکتے کینسر کے علاج کے لیے, ان کے لیے صرف شوکت خانم ہے. اگر اس کو کوئی چیز اس میں نظر آئی تھی تو ہمیں بتائے, کیوں نہیں عدالت میں لے کے جاتا, کیوں نہیں بتاتا کہ خیراتی ادارے کے اندر کچھ ہو رہا ہے. میں اسے چیلنج کرتا ہوں کہ شوکت خانم کے اکاؤنٹس دیکھو, میں ان کو کہتا ہوں آئے بتائیں کیا غلطی ہوئی ہے اس میں. ایک انہوں نے لگایا جی $3 ملین غائب ہو گیا ہے, وہ $3 ملین 2015 میں واپس آ گیا تھا شوکت خانم میں. آڈیٹڈ رپورٹ ہے, ہماری اپنی آڈٹس ہیں. یہ کوئی شریف خاندان کے فائنینشیل افیئرز نہیں ہیں جو سوائے کرپشن کے
इनके फैक्ट्रीज लॉस कर रही होती हैं और इनकी जायदादें बढ़ती जा रही होती हैं, इनकी इत्तेफाक फाउंड्री नुकसान कर रही होती है और फैक्ट्रियों पे फैक्ट्रियां बनी जा रही होती है और वही बैंक इनको पैसे दे रहे होते हैं। ये इनका है करप्शन का कारोबार। और ये ख्वाजा आसिफ जैसे वो लोग हैं जिनको हड्डियां मिलती हैं, ये भी खाते हैं, वो भी खाते हैं, इनको भी खिलाते हैं। इनको शर्म नहीं आती कि एक पाकिस्तान का वो इदारा जो हुकूमत को काम करना चाहिए वो एक इदारा कर रहा है, और शर्म नहीं आती कि बेबुनियाद उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। तो आप गवर्नमेंट में बैठे हैं, मैं आपकी जगह हूँ और अगर कोई खराती इदारा चोरी, अवाम का पैसा चोरी करो, मैं तो पकड़ के उनको अगले दिन जेलों में डालूं। आप क्यों नहीं कार्रवाई करते बजाय इस तरह के इल्ज़ाम? ये 4 साल से इल्ज़ाम लगा रहा है ये घटिया आदमी। और खुशी चाह तो उनको छोड़ो। तलाल चौधरी बड़ी आइन और कानून की बात करते हैं। कल एक वाक़या हुआ, उनके बेटे पे इल्ज़ाम लगा है कि उसने एक नौजवान पर तशद्दुद किया है, उसके बाद से अगवा भी किया है, जिस पे थाना अखबार में दरखास्त भी जमा हो चुकी है। उससे आप क्या कहेंगे? मैं जो लोग आपको आज नवाज शरीफ की हिमायत में निकलते नजर आ रहे हैं, मैं इन सबको मुजरिम कहता हूँ। ये हैं मुजरिम। जो एक मुजरिम की चोरी को बचाते हैं उनको कानून में अकम्प्लिस कहते हैं। जो मुजरिम की हिमायत करता है उसके जुर्म छुपाने के लिए वो भी मुजरिम है। ये मीर शकील रहमान भी मुजरिम है जो अपने अखबार को इस्तेमाल कर रहे हैं इतने बड़े इस मुल्क के माफियाज की चोरी छुपाने के लिए। आप पब्लिक फिगर है, आपने मुल्क की बात की। मैं बहुत ही मामूली सा सवाल करना चाहता हूँ। आपके हाथ में जो नग है, सुनने में आ रहे हैं बहुत खुशकिस्मत और कीमती है, कहाँ से मिली और कब मिली? अच्छा देखे, मैं आखिर में सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि शरीफ खानदान का तो वो जो अदालत में था कार्रवाई ख़त्म हो गई। अब सारी कौम फैसले की इंतज़ार कर रही है। जो चीज़ सामने आ गई है, मरियम नवाज बेनिफिशरी ओनर निकली नीलसन और नेस्कोल की, यानी मालिका निकली 4 बड़े महलात के, जिनकी चार महलात की पूरी तरह मिलाएं तो कम से कम 500 से 600 करोड़ रुपया उनकी मालियत है। नंबर 2, नवाज शरीफ एक कंपनी जो FZE कंपनी है दुबई में, उसके चेयरमैन निकले, उससे 10,000 दिरहम महीने की तनख्वाह लेते थे मार्केटिंग मैनेजर बन के, जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे और अकामा पे वीज़ा लिया हुआ था। वो साबित हो गया। तीसरी चीज़, गल्फ स्टील, जो कहते हैं कि जिधर से कतरी को पैसा गया और जिस गल्फ स्टील ने सारे अंडे दिए, बेटे भी अरबोपति बन गए, मेफेयर के भी फ्लैट, वो जस्टिस डिपार्टमेंट दुबई ने कहा है कि वो नुकसान में थी। कंफर्म किया वो नुकसान में थी, पैसा ही नहीं था आगे जाने के लिए। ये कंफर्म हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट कि इन्होंने अदालत में जाके झूठ बोला, इन्होंने फौजरी की, इन्होंने फ्रॉड किया, जो ट्रस्ट जालसाजी की, जो ट्रस्ट डीड मरियम और हुसैन के अंदर थी वो फ्रॉड निकली। तो ये चारों चीज़ें कंफर्म हो चुकी हैं। अब सारी कौम फैसले का इंतज़ार कर रही है और इंशाअल्लाह सारी कौम को निजात मिलेगी ये अंधेरी रात से, जो हम सारी इन चोरों की 30 साल की, इन्होंने जो मुल्क को लूट के पैसा बाहर लेके गए हैं, जो इस गरीब कौम के ऊपर खर्च करना चाहिए था, जो गरीबों पे, जो यहाँ स्कूल के बच्चों पे, जो यहाँ साफ पीने के पानी पे, जो लोगों को इंसाफ देने पे, वो पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर गया। यहाँ बेरोजगार फिर रहे हैं, यहाँ इस मुल्क के अंदर ये मुल्क को मकरूज कर दिया। और इंशाअल्लाह जो नए पाकिस्तान की बुनियाद है वो रखी जाएगी जिस दिन इनको इडियाला जेल में डाला जाएगा। ट्रेनें जो है वो बंद